السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جن پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نام ہمارے دلوں پہ نقش ہو جائیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسے جان پائیں جیسے جاننے کا حق ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ویسے مان پائیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المالک پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر لیں، ہر کام چھوڑ دیں اور محبت سے اس کے ناموں کو سنیں، کیونکہ وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے لیے ہم محبت سے وقت نکالیں اور محبت سے اس کو سنیں۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 180 پڑھ لیجیے گا ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ یہ چیز سمجھ سکیں کہ ہم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھ رہے ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ضروری ہے، کیوں ان پہ غور و فکر ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام المالک میم لام اور کاف کے روٹ سے ہے۔ یہ نام قرآن مجید کھولتے ہی قرآن مجید کی پہلی سورہ الفاتحہ میں ہمیں نظر آتا ہے، مالک یوم الدین۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، یعنی عظمت والا، کبریائی والا، جس کی تدبیر چلتی ہو۔ المالک وہ جو اپنی ذات صفات میں یکتا ہے، بالکل یونیک، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ المالک وہ جس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں نا تو کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے بارے میں اتنا جانتے ہیں، اتنا جاننے کے بعد بھی تیرے احکامات نہیں مانتے، تو کتنی بدبختی ہے یہ ہماری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم جان رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشنا۔ چلیں اپنے نام کی طرف آتے ہیں۔ مالک، مالک وہ کہ جس کو چاہے دے دے، جسے چاہے چھین لے، جس کو چاہے فنا کر دے، جس کو چاہے باقی رکھے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 26، ترجمہ پڑھتی ہوں۔ کہیے خدایا ملک کے مالک، تو جس سے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جس سے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں بہت ساری باتیں ہمیں بڑی خوبصورتی سے سمجھا دی گئی ہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے کسی کو بادشاہت دینا اور بادشاہت چھیننا بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے کسی کو عزت دینا یا کسی کو ذلیل کرنا۔ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہی ہے، ہر اختیار اسی کے پاس ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ پتھریلی زمین کو کھود رہے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، اور وہاں پہ ایک بھاری پتھر آ گیا تھا راستے میں جو کہ کسی سے بھی نہیں ہٹ رہا تھا۔ تو جب لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کو بتایا کہ وہ پتھر جو ہے وہ ہم سے نہیں ہٹ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو کاٹوں گا، تو آپ نے اس کو توڑ دیا تھا۔ تو کیسے توڑا؟ ان کو یقین تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ وہ مجھے ہمت دے گا، وہ مجھے توفیق بخشے گا، تو میں توڑ لوں گا، میں کر لوں گا۔ تو اس لیے کانفیڈنس سے انہوں نے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے کی مدد بھی فرمائی، انہوں نے توڑ دیا۔ مالک وہ ہے جو پاؤں جو ہیں وہ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہوں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہو، ایسی حالت میں بھی انسان کے دل میں بڑے بڑے خواب ڈال دیتا ہے، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ حالت کیسی ہے اس کی اور خواب دیکھو کیسے ہیں۔ مگر وہ مالک جو ہے نا، وہ کبھی بھی کچھ بھی کروا سکتا ہے اور کسی سے بھی کروا سکتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر نا ہمارے ہاتھ میں ایک ٹگا بھی نہیں ہوتا، یعنی روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، اور خواہشات دل میں ایسی بڑی بڑی آ جاتی ہیں اور پھر وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ تو وہ اللہ کرواتا ہے، اللہ دل میں خواہش بھی ڈال دیتا ہے اور پھر وہ پوری بھی کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہر چیز۔
اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ جو بھی چاہیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کھول کے مانگا کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ میں اللہ سے لیٹ سپوز گاڑی مانگ رہی ہوں تو میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے، میں گاڑی کیسے مانگوں، اللہ کیسے دے گا. کیسے دے گا یہ وہ بہتر جانتا ہے. اس معاملے میں انٹرفیئرنس آپ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے مانگنا اور اس کا کام ہے عطا کرنا. تو آپ جو چاہیے نا دل کھول کے مانگا کریں اور اس کانفیڈنس کے ساتھ مانگا کریں کہ میں نے مانگا ہے تو مجھے ملے گا ہی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے جس سے مانگا ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اس کا کوئی بوس نہیں ہے، اس کو کسی سے آرڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز تم نے کرنی ہے یہ نہیں کرنی. نہیں، اللہ واحد ہے، وہ یکتا ہے اپنی ہر صفت میں. ٹھیک ہے، تو دعائیں اس یقین کے ساتھ مانگتے رہا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر شک کرنا چھوڑ دیں. تو یعنی وہ مالک ہے، اس پہ شک بالکل نہیں کرنا. اس سے مانگنے کے بعد ٹینشن بالکل نہیں لینی کہ ملنا ہے یا نہیں ملنا. خیر دوسری طرف آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو ہے ایک آیت ہے مالک یوم الدین. اس آیت کو پڑھ کر ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، پھر یہاں پہ یہ کیوں مینشن کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کا یعنی روز آخرت کا مالک ہے، یہ ذکر کیوں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ دن مینشن اس لیے ہے کیونکہ یہاں چھوٹی چھوٹی مملکتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی یہاں پہ بادشاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو لائک نواز شریف ہے، عمران خان ہے، ان کو عارضی بادشاہتیں بخشی ہوئی ہیں. مگر قیامت کا جو دن ہے نا اس دن کا بادشاہ وہی ہوگا. اب بھی بادشاہ وہی ہے اس دنیا میں بھی، لیکن اب اس نے اختیارات دے دیے ہیں انسانوں کو. مگر قیامت کے دن وہ اختیارات صرف اسی کے پاس ہوں گے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہیں. لائک ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سفید ہے تو وہ اللہ کو زیادہ محبت ہے اس سے، کوئی کالا ہے تو اس سے محبت نہیں ہے، کوئی امیر ہے تو اس سے محبت ہے، کوئی غریب ہے تو اس سے محبت نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن نا ہر بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کا منتظر ہوگا. بہت سے جنت کے امیدوار ہوں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو خوف ہوگا کہ اب بس ہمیں کب عذاب ملتا ہے. یعنی ان کو اپنے اعمال کے حساب سے پتہ ہوگا کہ ہمیں جنت ملنی ہے یا دوزخ. اپنا ان کا ایک جو ان کے اعمال کے حساب سے مائنڈ سیٹ ہوگا. ہر کسی پہ اپنے اعمال کے حساب سے ایک کیفیت طاری ہوگی. کسی کو خوشی ہوگی کہ میں نے ابھی جنت میں جانا ہے، اور کوئی خوف زدہ ہوگا کہ کب مجھے عذاب کا آرڈر دیا جاتا ہے. سورہ مومنین کی آیت ہے 60 جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آج کس کی بادشاہت ہے. اس دن کو تصور کیجیے نا ذرا، روز محشر کو تصور کیجیے، ہر چیز بھول جائیں ایک دفعہ. تو جواب کیا ملتا ہے اس سوال کا کہ کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہت ہے آج؟ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس اللہ کی جو زبردست غالب ہے. روایات جو ہے نا ان سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غضب میں ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ چھوٹ دی ہوئی ہے، یہاں پہ ہمیں اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. ہمارے پاس اختیار ہے نا کہ ہم نیکی کے راستے پہ چلیں یا بدی کے راستے پہ چلیں. ہمارے پاس اختیارات ہیں. چلیں آج اتنا ہی کافی ہے جتنا آج کے لیکچر میں بتایا گیا ہے. جتنی باتیں ہم نے آج کی ہیں ان پہ غور کریں، ان کو ہضم کریں، دھیان سے سنیں، بار بار سنیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی مزید ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسی نام پہ غور کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.